معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہم آج پھر اپنی ایک ایسی مہمان کے ساتھ ہیں جن کو ہم سال بھر پہلے بھی ان کو آپ سے ملا چکے ہیں، ماں بھی ہیں، بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو گئی تو فالتو بیٹھ کر غیبت سیشن چلانے کے بجائے اور الٹے سیدھے ڈرامے دیکھنے کے بجائے ٹی وی پہ انہوں نے اتنا بہترین کام شروع کیا، ورنہ میں تو این جی اوز کو سب کو معلوم ہے، میرے ناظرین کو میں انہیں کیا سمجھتی ہوں، کیونکہ ان میں سے بیشتر جو ہے اکثریت وہ فیک ہے اور صرف پیسہ اکٹھا کرنے کی مشینیں ہیں۔ لیکن میں نے جب ان کا کام دیکھا تو میں قائل ہو گئی کہ نہیں، ہمارے یہاں ایسی خواتین اگر اور آ جائیں، یہ جن لوگوں کو امپاور کر رہی ہے، ایک چولہے سے 10 چولہے جل رہے ہیں، ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ جل رہے ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر انہوں نے کھولا ہوا ہے اور اس میں جو مشینیں یہ خود بھی دیتی ہیں، اپنے پیسوں سے بھی کام کرتی ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں اس کو باقاعدگی سے وہ مشینیں تقسیم ہوتی ہیں۔ میری ملازمہ بھی بہت دنوں سے مجھ سے کہہ رہی تھی باجی میں سلائی کا کام کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک مشین دلوا دیتی ہوں۔ تو آج یہ میری طرف آئیں، کہتی ہیں یہ مشین میں لے کر آئی ہوں آپ کی ملازمہ کے لیے، لیکن کیا آپ اس کو دے دیں گی؟ میں نے کہا کیوں، کوئی خاص ایکسپیرینس ہے؟ تو ذرا شرمائی، چپ رہی۔ میں نے کہا میں بتا دیتی ہوں، میں یہ کر چکی ہوں، 2 دفعہ مشینیں دی ہیں، دونوں دفعہ لے جا کر انہوں نے بیچ دی۔ تو اب بہترین چیز تو یہ ہوگی کہ میں اپنے پاس ہی رکھ لوں، وہ یہاں آئے، میں اس کو جگہ دے دوں گی، سلائی کرے، سلائی بھی میں اس کو دلوا دوں گی، تاکہ ان کو بھی تھوڑی لگام پڑنی چاہیے جو خود کو غریب کہہ کے اور ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں۔ یعنی غریب کا کردار بھی اور امیر کا کردار بھی جس طرح ہمارے افسانوں نے، ناولوں نے اور فلموں نے پیش کیا ہے، وہ حقیقی زندگی میں بالکل ویسا نہیں ہے۔ آج ہم غزالہ عارف صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی جو ایک نعت کے 2 مصرے ہیں وہ ہمارے ٹائٹل اور اینڈنگز اس میں شامل ہیں ہمارے پروگرام کے، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں۔ تو آج بھی کوشش کریں گے ان سے کچھ ایک آدھ چیز سنیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ نسرین۔ اچھا، آج آپ کو میں نے کیوں بھلا زحمت دی کہ چلیں آپ مشین لے کر آئیے تو بیٹھ جائیں؟ آپ کو زبردستی آج میں نے بٹھایا، ورنہ آپ تو بالکل، جا رہی تھی۔ میرا بالکل ارادہ نہیں تھا، اور میں آپ سے ٹائم مانگ رہی تھی ہاں، کیونکہ میرا گلا بہت خراب ہوا، طبیعت ٹھیک کوئی نہیں بات ہے۔ نہیں، ہم آپ سے پکے راگ تھوڑی سن رہے ہیں۔ تو آپ سے ایک سبجیکٹ ہمارے چینل کا آپ کو پتا ہوگا، چینل M5 کا ماں ہے، بے شک، جو اس وقت بالکل بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے، اور معاشرہ ہے سب سے بڑا تو شک۔ سبجیکٹ۔ تو معاشرہ جس مصیبت میں اس وقت گرفتار ہے، مصیبت سے مراد یہ کہ یہ وہ مصیبت ہے جو آخرت میں ان بچوں کو بھگتنی ہے۔ تو کیا بچے خراب ہو گئے یا ماں؟ یہ بتائیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ نہ ہی ہمارے بچے خراب ہیں، نہ ہی ہماری مائیں خراب ہیں، بس ان کو جو انوائرمنٹ ملتا ہے آس پاس کا، وہ چیزیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کچھ تعلیم کی کمی ہے، کچھ ان کی اپنی ماؤں کی تربیت میں کمی ہے۔ حالانکہ میں اور آپ بھی، ہماری مائیں کوئی بہت زیادہ کالج نہیں جاتی تھی، بالکل یونیورسٹیز نہیں جاتی تھی۔ بالکل آج جو کچھ بھی میں اور آپ کر رہے ہیں وہ ہماری ماؤں کی تربیت ہے، ہم کچھ بالکل بھی نہیں ہیں۔ بالکل بالکل تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ ہمارے میڈیا کا اس میں قصور ہے کہ وہ چیزوں کو اس قدر بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ جو آنے والی جو بچیاں ہیں ہماری، وہ اس میں کھو جاتی ہیں، وہ حقیقت پسندی کی طرف نہیں آتی ہیں، بلکہ ایک امیجنیشن کی دنیا میں رہتی کیا ہیں۔ ماں کے پاس ٹائم کم ہو گیا ہے تربیت کے لیے، یا وہ غفلت اس لیے برت رہی کہ نہیں میرے بچے تو اس وقت میڈیا ایج میں ہے، وہ خود ہی سب کچھ سیکھ لیں گے؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ماؤں کی بہت بڑی غفلت بھی ہے، لاپرواہی ہے، اور اس کے لیے وہ جواب دہ ہیں۔ کس کو؟ اللہ کو بھی۔ اور اگر معاشرہ اس حد تک خرابی کی طرف بڑھتا ہے کہ اس سے سنگین جرائم جنم لیتے ہیں، جی بالکل، کیا اور اس غربت میں پہلے نہیں تھی؟ آج میجورٹی اسٹریٹ کرائم جو بڑھ رہا ہے، ماں کا قصور ہوتا ہے۔ یس اگر ہم پہلی ہی غلطی پر اپنے بچے کو پنشمنٹ کر دیں، سزا دے دیں، اور اس کو اچھے برے دونوں چیزیں بتانی چاہیے۔ بالکل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ جی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں، اگر بچہ ہمارا غلطی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کو بٹھا کے اس کو نیگیٹو پازیٹیو دونوں رخ بتائیں، اور اس کے بعد انہی سے جواب مانگیں کہ بیٹا آپ کو کیا چیز صحیح لگتی ہے، وہ فیصلہ کریں،
وہ ڈیسائیڈ کریں, بالکل. وہ زیادہ بہتر تربیت ہوگی. بالکل صحیح کہا. اور دوسری بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل ماں ہو یا باپ ہو, اس کو اپنی اولاد کو اپنا دوست بنانا چاہیے. جی. وہ باہر جا کے دوسروں سے اپنے پرسنل میٹر ڈسکس نہ کرے, بلکہ اپنی ماں یا اپنے باپ سے ڈسکس کرے. ٹھیک ہے. اور بنیادی تو جو فرائض ہے اس میں باپ کا کام کفالت کرنا, ماں کا کام تربیت کرنا باپ ہے. تو صبح کا گیا رات کو آتا ہے, مطلب ان کی روزی کا اہتمام کرے یا بیٹھ کے تربیت کرے گھر میں. بے شک, تو وہ ماں کی ہی ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر وہیں کہیں غفلت ہو رہی تو آپ باپ کو دوش نہیں دے سکتے. مجھے ایک بڑی اچھی چیز سننے کو ملی, ایک صاحب نے لگایا تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ بار بار کمپلین کر رہی ہے اس کو, انٹرنیٹ والوں کو, کہ میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے, انٹرنیٹ میں کیا کروں, موبائل میرا نہیں چل رہا ہے. تو کافی دیر گزر گئی, ان کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ آیا ہوا تھا, تو ان خاتون نے اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی انٹرنیٹ والے. پھر کہتی بتاؤ میں کیا کروں اتنی دیر میں, تو وہ بھی جلایا ہوا تھا. اس نے کہا کہ باجی اتنی دیر کوئی گھر کا کام کر لے جتنی دیر انٹرنیٹ نہیں آتا. یعنی اس نے ان کو احساس دلایا کہ تم سارا وقت ٹیلی فون پہ لگی رہتی ہو. یہ بڑی بے حسی ہے ہمارے کی عورتوں کی. بالکل. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جن لوگوں نے یہ میڈیا, یہ چینلز ایجاد کیے, کیبل ایجاد کی ہے, آپ باہر کی کنٹریز میں جائیں, وہ لوگ خرید کر 3 یا 4 5 چینل لیتے ہیں کیونکہ ان کو پے کرنا ہوتا ہے. تو ہماری بھی, میں سمجھتی ہوں کہ حکومتوں کا بھی فرض ہے, والدین کا بھی فرض ہے, اساتذہ کا اچھی فرض. بات جو ہے اس وقت نکالی ہے, جو فری, یہ جو اویلیبلٹی ہوئی ہے نا واٹس ایپ کی, اور اس کی سارا دن اسی پہ لگی رہتی ہے, لگے رہتے ہیں. اور یہ جو کیبل نیٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا, یہ میں نے جو ابھی ایک موازنہ کیا غریب اور امیر کے کردار کا, یقیناً یہ ہمارے جو ادب ہے وہ معاشرے کا عکاس ہوتا ہے, وہ معاشرے کی تربیت کرتا ہے. تو جس طرح کا ادب ہمارے والدین کے زمانے میں ہم نے دیکھا اور آج کے دن تک, اور فلمیں اس میں شامل ہیں, اس میں غریب کو انتہائی ایماندار, وہ ہیرو جو ہوتا تھا نا, وہ اول بھی آ جاتا تھا BA میں, ٹھیک ہے نا, اور وہ محلے کی لڑکیوں کو چڑھتا بھی نہیں تھا, وہ اتنا شریف آدمی تھا. اور وہ غریب ہونے کے باوجود وہ کوئی چوری چکاری کچھ نہیں, بس وہ فاقے کر لیتا تھا لیکن برائی کی طرف نہیں جاتا تھا. اور امیر شرابی, وہ جواری, وہ زانی, وہ ہر برائی امیر میں دکھائی گئی تھی. ہاں, اب پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف آتی ہوں. آپ ایک فلاحی کام کر رہی ہیں, لوگوں کو روزگار دینے کا, خواتین کو امپاورمنٹ, اکنامک امپاورمنٹ یہی ہے, کر رہی ہیں. کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کے نظر میں ہے کہ سپوز آپ نے اگر 100 مشینیں تقسیم کی تو ان میں سے کتنے کی شکایت آئی کہ انہوں نے وہ مشینیں بیچ دیں جس مقصد کے لیے تھی, وہ مقصد پورا نہیں ہوا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بقول آپ کے, میں اپنا ادارہ ضرور چلا رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن نسرین میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں صرف بچیوں کو سلائی نہیں سکھا رہی بلکہ ان کے مائنڈ سیٹ چینج کر رہی ہوں. ویری گڈ, بہت اچھی بات. میں ان کو نیگیٹو سے لے کر پازیٹیو کی طرف تھنکنگ کی طرف لے کر کتنا آتی ایکسپیرینس ہے آپ کا, کتنے پرسنٹیج ہے جو بیچ دیتی ہیں؟ اور ہوں. میرے خیال میں میری اسٹوڈنٹس میں اب تک میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کوئی بھی ایسے نہیں بچی ہے, بلکہ میرے پاس مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میری 5 بچیاں جنہوں نے پوزیشنز لی, انہوں نے 5 مختلف شہروں میں جا کے اپنے ادارے کھولے ہیں. وہ شاید اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہیں اور انہیں معلوم ہے اگر باجی کو پتہ چل گیا تو پھر یہ بات پھیل جائے گی, اور ہم نہیں, میں ان کو خود سپورٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, بلکہ میری بچیاں جو آتی ہیں مجھے ارادہ ظاہر کرتی کہ ہمیں بھی ادارہ کھولنا ہے دوسرے شہر میں جا کے, تو میں اپنی بچیوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا آپ اپنے گھر سے کیمرہ, موبائل کچھ بھی لائیں, آپ ہر کمرے اور ہر جگہ کی تصویر لیں. میں نے جس طرح سیٹ اپ کیا ہوا ہے, اور ہر کمرے کی تصویر لیں اور مجھ سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں. ویری گڈ. اچھا, میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان کو. اچھا, آپ کو ہم نے زحمت دی, روک تو لیا ہے, آپ زبردستی بیٹھ بھی گئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اب جس طرح آپ کا ایک نعت کا ہم پہلا مصرع اور آدھا مصرع 1.5 مصرے کی ہم چلا رہے ہیں, اور بہت اپریسیشن آ رہی ہے لوگوں کی طرف سے, اس کی اپریسیشن ضرور آ رہی ہے, لیکن کیا لوگوں کے دلوں پر اثر ہو رہا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں, ہم انہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو آج جو موجودہ حالات ہیں یہ بتائیے, ہم کس سے فریاد کریں؟ پہلی ذمہ داری حاکم کی ہوتی ہے, وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے زمین پہ, ہوتا ہے نا جی, تو ہم حاکموں سے کریں. لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے لوگ برے نہیں ہیں, ہمارے جو اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں.
مطلب ہم غلط لوگوں کو ووٹ دے کر آ جاتے ہیں. آپ الیکشن میں ووٹ کتنا ڈالتے ہیں؟ تعلیم کی کمی کتنے الیکشنوں میں ووٹ ڈالنے گئی آپ؟ میرے خیال میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر الیکشن میں میں جاؤں، میں اپنا ووٹ کاسٹ فرض اپنا ادا حق یوز کروں. کروں، فرض. صرف بالکل ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا ہی فرض نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو اپنے حصے کا کام بہت کرنا اچھی بات ہے. اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آج حالات جس طرف جا رہے ہیں، جو معاشی بدحالی ہے، خطرناک صورتحال کو چھو بہت رہی ہے، زیادہ، بہت دل برا حال پھوٹ ہے، کے آنسو روتا ہے. جو مڈل نسرین، کلاس کا، سفید پوشوں کا جو حال ہے، جو حال تو ہے. اس وقت کی مناسبت سے اپنی کسی ایک نعت کا کوئی ایک ہمارے لیے ایک دو مصرے پلیز پیش کریں. میں نصیب کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، ہاں، لیکن میں میرے پھر بھی گلے کا کوشش بھی جو کرتی حال ہے ہوں. وہ سب ناظرین کو سمجھ رہا ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی 4 دن پہلے بیمار پڑ گئے تھے، ہم بھی پڑے ہوئے. گلے سب کے ایسے ہی ہوں گے کہ بس دو اشعار آپ کی خدمت میں جی پیش ضرور کرتی ہوں. ضرور ضرور پلیز. میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں وہی سوچ چونکہ ہم رہی ہوں. فریاد اپنے آقا سے ہی کریں گے. اب کون ہے ہمارا؟ اللہ اور ان کے اللہ سوا کا اللہ کا حبیب، حبیب. ہم تو بینگ مسلم بالکل تو ہم نے بالکل اپنے اللہ سے ہی فریاد کرنی ہے، لیکن ہماری اتنی اب اوقات رہ نہیں گئی. ہم اتنے گناہگار لوگ ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ کر ہی نہیں لیکن سکتے. اللہ تک نبکا بس نواز ہے، غفور وہ الرحیم نواز ہے. وہ جب اس کے جب ہم محبوب کے اس کے وسیلے آگے سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ آتی کیسے ہے، رد ہی نہیں کر 100% سکتا. میں کبھی مایوس نہیں بالکل ہوئی. بالکل. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ جا، جھڑکیاں کھائیں مگر جائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں مگر جائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا. شاہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا سبحان اللہ. ہے. بے شک. جس کو بھی ملا ہے تو، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. ہم کو تو مقدر بھی تیرے واہ واہ. در سے ملا سبحان اللہ. بے شک بے ہے. شک. ہم کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے. میں اتنا جانتی ہوں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہم کچھ مانگیں گے، اپنی دعاؤں کو پیش کریں گے، تو وہ دعائیں رد نہیں ہو سکتی. اور آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس وقت یہ وقت جا رہا ہے، یہ کس سے مانگے، کس سے کہیں اللہ اور اللہ کہ کے ہمارے حبیب سے حاکموں اور کو آل صحیح بیت راستے پہ رسول ڈال کا دے واسطہ پروردگار. دے کے اللہ کی بارگاہ سے چونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ نیچرل پوری دنیا میں مہنگائی کی یہ صورتحال نہیں ہے، مصنوعی مہنگائی کوئی، مصنوعی مہنگائی بھی. اور ایک چیز اور ہے، کرپشن، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو پتا ہے ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. نہیں ہے، کوئی بالکل پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امیر تک ہوتے چلے جا بالکل رہے ہیں. بالکل. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں قرآن کی جو تعلیمات ہیں، ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہیں، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے گھرانے کی جو تعلیمات ہیں، صوفیاء ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار الہی. آمین. بہت بہت شکریہ غزالہ. پھر کبھی انشاءاللہ آپ تو اب سے تو ملنا جلنا ہی اتنا رہتا ہے ماشاءاللہ، تو آپ سے تو بہت باتیں کرنی ہوں گی اور ہم ملتے رہیں گے، بات کرتے رہیں تعالیٰ گے. اینی ٹائم جب حکم کریں گی میں حاضر ہو جاؤں گی. بہت بہت شکریہ غزالہ.
خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے